السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب الاذان سبق نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بین اذانک واقامتک مقدار ما یفرغ الآکل من اکلہ الحدیث، رواہ الترمذی وضعفہ۔ وَلَهُ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ، وضعفہ ایضا۔ وَلَهُ عن زیاد بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اذن فهو یقیم، وضعفہ ایضا۔ ولی ابی داود من حدیث عبداللہ بن زید انہ قال انا رأیتہ یعنی الاذان وانا کنت اریدہ قال فاقم انت، وفیہ ضعف ایضا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اس حدیث کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ فرمایا، جب آذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب اقامت کہو تو ذرا جلدی جلدی کہو۔ آذان اور اقامت کے بیچ میں اتنا وقفہ کرو کہ کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور یہ روایت ضعیف ہے۔ ترمذی ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باوضو شخص کے علاوہ کوئی آذان نہ کہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ ضعیف ہے۔ ترمذی میں ہی زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آذان کہے وہی اقامت کہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور ابو داود میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آذان کو خواب میں دیکھا تھا اور میری تمنا تھی کہ مجھے مؤذن مقرر کیا جائے۔ آپ نے فرمایا تم اقامت تکبیر کہو۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو یہ چاروں روایات سندن ضعیف ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کرنے چاہیے، کہنے چاہیے، اور اقامت کے تھوڑے جلدی ہونے چاہیے۔ اسی طرح آذان اور اقامت کے بیچ میں اتنا وقفہ ہو کہ کھانا کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، یعنی تقریباً 15 منٹ۔ تو یہ کوئی وقفہ اتنا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آذان اور اقامت کے بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، فوری طور پر بھی، یعنی آذان اور اس کے فوری بعد اقامت کہہ کر جماعت کھڑی کر دی جائے، یہ بھی درست ہے۔ اور آدھے گھنٹے کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کم زیادہ وقفہ کیا جا سکتا ہے موقع کی مناسبت کے مطابق۔ اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آذان وہی دے جو باوضو ہو، یعنی وضو کر کے آذان دینی چاہیے۔ تو باوضو ہو کر آذان دینا کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، مستحب ضرور ہے کہ بندہ باوضو آذان دے،
تاکہ وہ پھر آذان ہو جانے کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان میں موجود جو صحیح حدیث میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے تو نماز پڑھے، دعا کرے اور اس وقت کو پخانہ پیشاب وضو میں صرف نہ ہونے دے۔ اسی طرح ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا جو آذان کہے وہی اقامت کہے، تو یہ بھی کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے کہ جو آذان کہے وہی اقامت کہے گا۔ باہمی رضامندی اور خوشی سے یہ معاملہ طے کیا جا سکتا ہے۔ آذان کوئی دے، اقامت کوئی کہہ دے تو یہ درست ہے۔ ہاں، پیار اور محبت سے معاملہ ہو، جیسے مساجد میں آذان کو لے کر جھگڑے اور رولے رپھڑے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں، یا یہ کہ ایک شخص خود کو چودھری بنا لیتا ہے کہ میں ہی یہ کام کروں گا۔ پیار اور محبت سے اس کام کو کرنا چاہیے، بھلے آذان ہو یا اقامت کا کہنا ہو۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالآذان المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ، رواہ ابن عدی وضعفہ وللبیہقی نحوہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ من قولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن آذان کا زیادہ حقدار ہے اور امام تکبیر کہنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسے ابن عدی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ ضعیف ہے، اور بیہقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول اسی طرح منقول ہے۔ تو یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول وہ صحیح ہے۔ تو مؤذن آذان کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے کیونکہ اسے آذان کے وقت کا محافظ بنایا گیا، لہذا اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرے۔ امام تکبیر کہلانے میں زیادہ حقدار ہے، یعنی امام کے اشارے اور اجازت کے بغیر تکبیر نہ کہی جائے، اس کا یہ مطلب ہے۔ جب امام کہے کہ ہاں بھائی اقامت کہو تو ٹھیک ہے، پھر اقامت کہنی چاہیے، بغیر امام کی اجازت کے اقامت نہ ہو۔ تو روایت سندن ضعیف ہے اور حضرت علی کا قول درست ہے، یعنی وہ بسند صحیح ہے۔ تو اس میں یہی معلوم ہوا کہ مؤذن وقت پر آذان دے اور اقامت تب کہی جائے جب امام صاحب اجازت دے کہ ہاں بھائی اب آپ اقامت کہو، میں جماعت کروانے کے لیے تیار ہوں، وغیرہ ذالک۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا مسترد نہیں ہوتی۔ آذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا مسترد نہیں ہوتی۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اسے نسائی نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے کہا کہ روایت صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آذان اور اقامت کا درمیانی وقت انتہائی قیمتی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ دیگر آداب و شرائط کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو، عقیدہ صحیح ہو، کھانا پینا پہننا حلال کا ہو، اور اخلاص ہو، اور دعا میں درود ہو، اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ آذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
ہم گپے مار رہے ہوتے ہیں، فضول میں وقت ضائع کرتے ہیں کہ جناب ابھی تو جماعت میں سے کافی وقت باقی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملا، بر وقت مسجد میں آئیں، باوضو ہو کر آئیں، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، اذان ہونے کے بعد اور اقامت سے پہلے اس عرصے میں بجائے گپے ہانکنے، وقت ضائع کرنے کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اپنے لیے دعائیں کریں۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة اخرجہ البخاری وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے آذان سن کر یہ دعا کی اس شخص کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہو گئی، یعنی جو اذان کے بعد یہ دعا کرے گا میں ضرور بھی ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ دعا اللہم ربا مکمل، اے اللہ اس کامل دعا اور پکار اور ہمیشہ رہنے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اذان ہونے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، اذان ہو جائے، درود پڑھا جائے، درود ابراہیمی، پھر یہ دعا کی جائے۔ تو اس دعا کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز جنت میں اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے۔ اس دعا میں کہا گیا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے، جنت کے اندر ایک خاص جگہ، ایک خاص مقام جس کا نام وسیلہ ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام کے لیے یہ دعا کرے گا اللہ تعالی اسے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا اور مجھے توقع ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 384۔ اور اسی طرح اس دعا میں کہا گیا والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلہ عطا فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مرتبے کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق سے اعلیٰ اور عرفہ برتر ہو۔ مقام محمود جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کائنات کے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کچھ کلمات اس موقع پر بتائیں گے جن کا اس سے پہلے آپ کو علم نہیں ہوگا، اور اسی دعا اور درخواست کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ہوگی۔ بخاری کتاب التوحید حدیث کا نمبر 7440، یعنی 7440 ہے۔ اور مقام محمود کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا۔
میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ سبق نمبر 44، اس سے ہمیں معلوم ہوا آذان کے کلمات تھوڑے ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کے کلمات تھوڑا جلدی کہنے چاہیے، اور اگر ایک جیسے بھی ہوں یعنی اقامت بھی ٹھہر ٹھہر کر کہہ دی جائے تو درست ہے۔ آذان اور اقامت کے بیچ میں کم از کم 15-20 منٹ کا گیپ ہو، یا یہ کہ اگر فوری طور پر بھی ہو جائے جماعت تو بھی درست ہے موقع کی مناسبت سے۔ افضل یہ ہے کہ باوضو بندہ آذان دے، بے وضو آذان دینا بھی درست ہے۔ اور اسی طرح جو آذان کہے وہی اقامت کہے یہ ضروری نہیں ہے، کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے باہمی پیار اور محبت سے۔ اور اسی طرح مؤذن کو چاہیے وقت پر آذان دے دے، امام کی اجازت بغیر اقامت نہ کہے۔ معلوم ہوا کہ آذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بر وقت مسجد میں آئیں، باوضو ہو کر آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعائیں کرتے ہوئے اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ معلوم ہوا کہ نماز آذان کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوہ یہ دعا کریں درود پڑھ کر۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اللہ ہمیں ہر کامیابی سے ہمکنار فرمائے، ہر کامیابی سے اللہ ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔